میرے زائر آئے تو ہماری قبروں کے نشان انہیں بتا دینا۔ حسین غریب رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے آپ کو۔ کائنات میں ایسی غربت نہ دیکھی گئی۔ دیکھیں اس قافلے میں بچے بھی ہیں، بچوں کھیلتے ہوئے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ عورتوں سے وصیت کی تھی امام نے، تمہارے مرد ہو سکتا ہے ظالم فوج کی ڈر سے نہ آئے، انہیں غیرت دلانا۔ بچوں سے کہا تھا کھیلتے ہوئے آنا۔ مولا بنی اسد سے زمین کربلا پہ پہنچ گئے، مگر بہت بے چین ہے، کیسے پہچانے کون سی لاش کس کی ہے؟ لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ اسی درمیان بنی اسد کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی۔ دیکھا ایک جوان موجود ہے، آواز یہ بنی اسد پریشانی کیا ہے؟ کہ امام نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم لاشیں کیسے دفن کریں، ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ ارباب اعضاء بنی اسد کو حملہ لیا، سب سے پہلے 2 لاشوں کے قریب آئے۔ 2 لاشیں کس کی اٹھ رہی ہیں پتہ ہے؟ ماں نے رخصت کیا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں۔ اماں کہے گی شاباش اونو محمد شاباش، مگر اونو محمد کے کانوں میں آواز نہ ٹکرائی۔ یہ ان مظلوموں کے جنازے ہیں جنہیں ماں رو نہ سکی ہے۔ بھائی نے اپنے ہاتھوں سے جنازے بنی اسد کے ہمراہ اٹھائے ہوں گے۔ عجب نہیں بنی اسد آپ کے سامنے یہ 2 جنازے لیے ہوئے مقتل میں ہیں۔ سلام کرتے جائیے زینب کو، زینب بی بی اونو محمد کے بعد زندہ رہ پاؤ گی؟ ہائے بھائی بھی مارا گیا، بیٹے بھی مارے گئے، ویران آنگن ہوگا، تنہائی ہوگی، کربلا بچ گئی، شریعت بچ گئی، حسین مارے گئے۔ اونو محمد کے جنازے دفن ہونے والے ہیں، امام مدد کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بنی اسد یہ میرے بھائی اونو محمد کے یہ بڑے دلیر تھے، پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ماں نے کہا تھا خبردار اکبر پیاسا ہے، جھولے میں اصغر پیاسا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا اپنے کاندھوں پہ بنی اسد یہ تابوت لیے ہوئے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ لیجئے یہ تابوت تربت میں اتارے جائیں گے، مگر جو رو رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، ان سے گزارش ہے۔ یہ تابوت جیسے ہی اترے ہوں گے شاید امام سجاد کے کانوں میں آواز ٹکرائی ہو، بھیا سجاد اماں سے جا کے اتنا پوچھ لینا راضی ہو یا نہیں ہو۔ اماں سے جا کے اتنا پوچھ لینا راضی ہو یا نہیں ہو۔ سوگواروں یہ بچے انتظار کرتے رہ گئے، لیکن ماں لوٹ کے جب مدینے آئی چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے ہیں، ویران آنگن دیکھا ہے، کربلا کا رخ کر کے آواز دیا ہوگا اونو محمد۔ بچوں نے پہلی بار لب گئے ماں کے، لب گئے اپنے نام سنے ہوں گے، تڑپ کے رہ گئے ہوں گے اماں راضی ہو؟ اے اونو محمد تمہارے بعد یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ بھائی بھی قربان کر دیا، لیجئے یہ تربت میں اتارے جا چکے ہیں 2 تابوت، یہ ہے اونو محمد کے۔ سوگواروں بڑی قیامت ہے، کسی ماں کے سامنے بچے کے جسم پہ ذرا سا زخم لگ جاتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایکسیڈنٹس کی بھی موت دیکھی ہے، ہم نے حادثوں کی موتیں بھی دیکھی ہیں، لوگ جلدی جنازہ دکھاتے نہیں ہیں، ماں ہے مر جائے گی، تڑپ جائے گی، سنبھال نہ سکے گی۔ سوگواروں ہے تو جنازہ اٹھنے والا، مگر یہ بن کے قاسم گیا تھا ہو کے تقسیم آیا ہے، بن کے قاسم گیا تھا ہو کے تقسیم آیا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کو زہر دیا گیا تھا تو جگر کے ٹکڑے گرے تھے۔ ارباب اعضاء آپ کے سامنے دیکھیں ایک شبیہ ذوالجناح کی ہے، موجود ہے نا؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے گھوڑے کے قریب انسان جاتا ہے تو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ گھوڑوں کے نال اور ٹاپوں میں اتنا طاقت ہوتی ہے۔ ہائے امام حسین کا وہ مرثیہ کانوں میں آج بھی گونج رہا ہے، اے قاسم چچا کو معاف کر دینا، آنے میں دیر ہو گئی، لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے جمع کیے تھے۔ ہائے لاش کے ٹکڑے دیکھ کے سجاد بہت روئے ہوں گے۔ بنی اسد سے کہا گیا بنی اسد کے لوگوں، میرے بابا نے ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے جمع کیے تھے، لا ہمیں دے دو۔
تربت میں لاش کے ٹکڑے اتارے گئے ہوں گے۔ لیجیے آپ کے سامنے قاسم کا تابوت ہے کہ جو بنی اسد اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے، اللہ کیسی غربت ہے۔ ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک زہرا کا بھرا گھر لوٹ لیا گیا، اللہ مائیں تڑپ کر کے رہ گئی ہے۔ لیجیے تربت میں قاسم کا جنازہ، قاسم کے شبیہ تابوت، قاسم کے جنازے کی صورت، یہ بنی اسد کے لوگ بنی اسد دیکھ کے تڑپ گئے ہوں گے۔ ایک صبح عاشور سے عصر عاشور تک اللہ کیسے جنازے ہیں، آپ سلام کرتے جائیے۔ آپ کے سامنے یہ حسن کی جان قاسم کے شبیہ تابوت ہے کہ جو بنی اسد کے لوگ تربت میں اتار رہے ہیں۔ یہ سارے منظر دیکھیے، اللہ کوئی اپنا نہیں ہے کیا؟ کوئی اپنا نہیں۔ حسین نے اگر وصیت نہ کی ہوتی، کیسی غربت ہے۔ سلام ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر، اسی شرط کے ساتھ زمین ہبہ کیا تھا۔ لیجب آپ کے سامنے قاسم کے لاش کے ٹکڑے یہ تربت کے حوالے کیے گئے۔ سوگواروں جوانوں، تمہاری نظروں کے سامنے تمہارا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کرو گے؟ خدا کرے کبھی کسی بھائی کو بھائی کی میت نہ اٹھانی پڑے۔ قیدی بھائی، جوان بھائی کی میت ہے، بنی اسد کے لوگ ہیں، عجب نہیں جنازے کے قریب جا کے کہا ہوگا اکبر، آواز یہ ہوگی اے بھائی سجاد، بابا غریب ہو گیا۔ بوڑھے باپ نے جوان کی میت اٹھائی تھی جسے نازوں سے حسین نے 18 سال پالا تھا۔ اس کا ارباب اعزا حسین کے پائے تھی، غریب زہرا کے پائے تھی تربت ہے۔ لیجئے بنی اسد کا یہ ضعیف، یہ جوان، یہ بچے اپنے کاندھوں پہ اکبر کا جنازہ اٹھائے ہوئے، اکبر کی لاش، اے اکبر تمہارا جنازہ یہاں تربت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وہاں بازاروں میں شام کی عورتیں کہہ رہی ہیں کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ آپ کے سامنے یہ دل خراش منظر ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں دعا کا باب اعزا 1400 سال کے بعد احساس کی دنیا میں بنی اسد کا یہ دل خراش و دل سوز منظر جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، چوتھے امام بتاتے جا رہے ہیں، بنی اسد ساتھ میں ہیں، امام کے ساتھ ہیں، اور باب اعزا بھائی کا جنازہ دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مولا جا کر کے لیلا کو بتا دینا تڑپ رہی ہے، اللہ زینب پریشان و بے چین ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے حسین کے 18 برس کے بیٹے علی اکبر کی تابوت آقا حسین کے پائے دفن کر دیا گیا۔ اتنا بڑا مجمع رونے کے لیے آیا ہوا ہے، جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جسے کئی قبیلوں نے ایک وقت میں لوٹا ہے، جس نے بیٹی کو اپنے رخصت کیا تھا۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے بہت قیامت کا منظر ہے۔ ایک خطیب، ایک ذاکر نے پوری زندگی مجلس پڑھی، عالم دین، بزرگ عالم دین، انہوں نے وصیت کیا کہ جب میری لاش قبر کے قریب لے کے جانا تو میری تربت کے قریب میرا جنازہ رکھ دینا، اور سنو یہ میرا امامہ، اس کا ایک حصہ تابوت پہ اور ایک حصہ قبر پہ رکھ دینا، اور جو ذاکر عالم موجود اسے کہہ دینا حسین کی رخصت پڑھ دو، اس سے غریب زہرا کے رخصت پڑھ دو، اور یہ ضرور کہہ دینا کہ یہ ضرور اتنا کہہ دے کہ حسین جب رخصت ہو رہے تھے تو بیویاں ابا کا دامن پکڑے ہوئے تھی، ابا کا دامن پکڑے ہوئے تھی، کسی قیامت کی رخصت ہے۔ اللہ اکبر، حسین غریب کیسی غربت ہے، اے شہزادی زہرا تیرے سارے بچے غریب ہیں، بیٹی کے سر پہ چادر نہیں، بیٹا بے کفن ہے۔ اللہ اکبر، لیجیے آپ کے سامنے بنی اسد کے لوگ ہیں، مگر حسین غریب نے روک دیا نہیں، معصوم کا جنازہ معصوم دفن کر سکتا ہے۔ بابا کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے ہوں گے، آواز دیا ہوگا بابا ذرا آ کے دیکھ تو لو، آپ کے بعد سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے۔ بابا بیٹے کو معاف کر دینا، اس لیے کہ بابا غسل کفن نہ دے سکا، اہل حرم کو اسیر کیا گیا، لیے اپنے کاندھوں پہ جنازہ لیے ہوئے زہرا کے لال کی تربت کے حوالے کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، سلام ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر۔ مولا آپ نے کربلا آباد کر دی، اتنا بتائیے، صغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے، بیٹی کو کون بتائے گا کہ بابا کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے،
بیٹی کا انتظار رہ جائے گا. ہائے کیسی غربت ہے جسے کربلا میں لوٹ کیا گیا، جسے قدم قدم پہ رلایا گیا. کبھی جوان بیٹے کی میت، کبھی ششماہے کے لیے پانی کے لیے سوال کرنا، ہائے کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھانا. ایک صبح عاشور سے لے کر عاشور تک حسین غریب نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں. لیجئے آپ کے سامنے قیامت کا منظر ہے. غریب زہرا کے تربت کے حوالے امام سجاد نے کیا. بڑی دیر تک بابا کی لاش پہ تربت پہ روتے رہے، بابا معاف کر دینا بیٹے کو. بابا کفن نہ دے سکا، جیسا غریب آپ کا بیٹا ہے کائنات میں کوئی نہیں. اے بابا کیا کروں، قیدی بنا کے گزار دیا گیا. اللہ اکبر. خون کے آنسو امام مظلوم روتے رہے. اے میری ماں بہنوں کلیجہ پکڑ لو، تھام لو، اس لیے کہ سب کے جنازے ہیں جو 3 روز کے بھوکے پیاسے زمین کربلا پہ بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. ارے اتنے جنازے آپ نے دیکھے ہیں، اب ذرا قیامت کا منظر ہے. سب نے کاندھا دیا ہے بنی اسد کے لوگوں نے، مگر ذرا یہ منظر تو دیکھیے. حسین آقا کی تربت کے قریب ایک چھوٹا سا جنازہ رکھا ہے. ہائے یہ اصغر بے شیر کا ہے. ذرا نظر تو اٹھاؤ ماں بہنوں، دیکھو کہیں اتنے بڑے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین کا 6 ماہ کا بیٹا پوچھ رہا ہوگا، لئینوں میری خطا کیا تھی؟ یہی نہ کہ میں پیاسا تھا. اللہ اکبر. آپ کے سامنے اصغر بے شیر کا یہ چھوٹی سی میت و جنازہ ہے، آپ نے تقریروں میں سماعت کیا ہے. حسین آقا نے اپنے سینے پہ سلا لیا تھا، میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ دے سکا. ارباب بیضا اپنی زندگی میں حسین آقا نے تربت بنائی تھی. اے ماں بہنوں، آپ کے قریب سے رباب کے اس فرزند کا چھوٹا سا جنازہ ہے، میت ہے، مگر کیا کرے جسم پہ سر نہیں ہے. اللہ اکبر. رباب تڑپ کر کے رہ گئی ہوگی. آپ کے سامنے بڑا دل خراش منظر ہے نا سوگواروں. ابھی بس میں ایک منظر پیش کرنے والا ہوں. یا آپ کے سامنے امام مظلوم کی تربت پہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، جنازہ اپنے ہاتھ پہ لیے رہیے. سوگواروں میری طرف دیکھو. تاریخ کہتی رباب نے اپنے پیشیر کو اصغر جھولے میں رکنے کو تیار نہ تھا. امام آواز دیتے رباب لا اصغر کو مجھے دے دو. رباب اصغر کو لے کے آئی. اصغر کو رات والی ماں کی لوری یاد آئی ہوگی. اے میرے لال مجھے معاف کر دینا، کیسا نصیب ہے، اللہ نے 2 بچے دیے ہیں. ایک بیٹی اتنی چھوٹی ہے وہ مگر بیٹی ہے، میدان مقتل میں جا نہیں سکتی، تو اتنا چھوٹا 6 ماہ کا ہے. میرے لال ماں چاہتی یہ تھی اپنے پیروں پہ چل کے جاتا. عجب نہیں جھولے میں سننے والا بے شیر آواز دے رہا ہوگا، اماں ہونے تو 2 عصر کا بعد ایسی قربانی پیش کروں گا زمانہ تیرے لال کی مظلومیت کو یاد کر کے روئے گا. حسین نے اپنے بے شیر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. رباب نے کہا آقا میرے بے شیر کو تھوڑی لمحے کے لیے مجھے دے دیں. رباب نے علی اصغر کو لیا، لے کے آئی. مقتل، روایت، تاریخ، علماء، ذاکرین سب بیان کرتے ہیں کہ شہزادے علی اصغر کو ایسے تیار کیا ہے شاید میرے بیٹے پہ کسی کو رحم آ جائے. حسین نے ماں کا اہتمام دیکھا. میری طرف دیکھنا، یہ جملہ سنو. ماں کا اہتمام دیکھا، ابا کے دامن میں چھپا لیا، لے کے میدان مقتل میں آئے. لئین یہ سمجھے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں. حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، مگر جب ابا کا دامن ہٹایا تو لئین دیکھ کے رونے لگے. اتنا بڑا چھوٹا بچہ بے شیر ہے کہ میرا بچہ بہت پیاسا، اسے پانی دے دو. کسی پہ کچھ نہیں گزری. حسین آقا نے علی اصغر کو جلتی بھی ریت پہ رکھ دیا. ایک ذاکر مصائب پڑھتے پڑھتے ایک دوسری قوم کے سامنے مصائب پڑھ رہا تھا. اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے آواز دیا، اتنے بڑے بچے کو گرم ریت پہ رکھ دیا. سوچ کے رونے لگی. عزیزوں، اس نے اتنا کہا کہ اصغر کے پیٹ پہ پھر تو چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے. سوچو باپ نے کس کلیجے سے رکھا ہوگا. بہت دیر تک دیکھتے رہے، پانی جب نہیں ملا تو اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا. میرے لال مجھے معاف کر دینا، میں تجھے پانی نہ دلا سکا. اس کے بعد آواز، میرے لال تم حجت خدا ہو.
تم اپنی حجت تمام کرو، اتمام حجت کرو۔ علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ پہ زبان پھرائی۔ بابا نے بھی اس منظر کو دیکھا ہوگا، ایک لئی نے تیر اٹھایا اور ملا میں علی اصغر کی گردن کے حوالے۔ علی اصغر کی گردن پہ جیسے تیر لگا نا، بڑا حساس منظر ہے، برداشت نہ کر پاؤ گے۔ جیسے تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا، علی اصغر نے بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے مسکرا دیے۔ کیا سنا آپ نے؟ دیکھ کے مسکرا دیے۔ بابا غم نہ کرنا، بابا غم نہ کرنا، ماں سے جا کے کہہ دینا اصغر تیر کھا کے رویا نہیں ہے، تیر کھا کے مسکرایا ہے، ورنہ اماں میرے غم میں بے چین رہے گی۔ مگر جا کے میری طرف سے معافی بھی مانگ لینا، جا کے اماں سے کہہ دینا اماں تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی۔ حسین نے علی اصغر خون میں نہائے ہوئے، علی اصغر کو لیے ہوئے ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے آپ کے سامنے چھوٹا سا جنازہ لیے کھڑے ہیں نا، اس انتظار میں کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائے، تربت کے حوالے کیا جائے۔ تاسی ہے نا سوگواروں، بس جیسے حسین لے کے چلے میری طرف دیکھنا، جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو حسین 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ اگر لے کے گئے تو ہو سکتا ہے کوئی پردہ دار مر نہ جائے۔ سکینہ سوال کرنے کی جواب کیا دیں گے، اللہ جانے حسین کیا سوچتے تھے۔ 7 مرتبہ آگے اور پیچھے۔ جیسے ہی خیمے کے در پہ پہنچے، اے میری پردہ دار بہنوں، خدا کرے تمہاری آغوش سلامت رہے۔ جیسے قریب پہنچے حسین، رباب میرے خیمہ پہ کھڑی تھی۔ آقا میرے بچے کی پیاس بجھ گئی، میرے بچے کی پیاس بجھ گئی، لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو۔ حسین نے کہا رباب دوں گا اصغر کو، مگر ایک سوال۔ کہا آقا وہ کیا؟ کہ رباب میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ امام وقت ہیں۔ پھر پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ امام وقت ہیں۔ پھر پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ امام وقت ہیں۔ کہ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینے دینا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک غریب کی مجموعی ہے۔ رباب جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، جس بچے کو تیار کر کے میدان مقتل میں بھیجا تھا وہ خون میں نہایا ہوا تھا، اپنی آغوش میں لیا۔ حسین نے فوراً واپس لے لیا، لے کے پشت خیمہ پہ آئے۔ رباب روئی نہیں ہے، اس لیے کہ مولا نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا رباب میں کون ہو؟ کہا آقا امام وقت جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب روئی نہیں۔ مولا پشت خیمہ پہ آئے، ایک چھوٹی سی تربت بنائی، پائتی سے خاک ڈالنی شروع کیا۔ اصغر کی تربت بن گئی۔ امام کو محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے، اب جو پلٹ کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب تھی۔ حسین آنسوؤں سے تر کر رہے تھے، روتے جاتے تھے۔ رباب نے پوچھا آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ کہ آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ پوچھا آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ کہ آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہوں، بولا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہوں، شاید ہی ماں اپنے آقا سے کہہ رہی ہے کہ مولا غم نہ کرنا، ہم کربلا کی مائیں ہیں، آپ کی مظلومی کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ سوگواروں آخرکار حسین نے تربت بنائی۔ لیجیے آپ کے سامنے اس ماں کے بے شیر کے تربت کے حوالے۔ حسین آقا نے اپنے سینے پہ سلا لیا علی اصغر کو، تربت کے حوالے ہے۔ علی اصغر اے بے شیر، اے جان رباب، تیری غربت کو لاکھوں سلام۔ دنیا کی ساری قومیں پوچھتی ہیں جب ہم جلوسوں میں تیرے گہوارے کو لے کے چلتے ہیں، اس کی خطا کیا تھی؟ اس کی خطا کیا تھی؟ اس کی خطا کیا تھی؟ سوگواران امام مظلوم کربلا، لیجیے آپ کے سامنے شہزادہ بے شیر علی اصغر، جس کی تربت امام نے اپنے سینے پہ سلا لیا۔ نہیں، ابھی آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے جو رباب کو پرسہ دینا تھا، نہیں ادا کیا آپ نے۔ مجھے آپ سے شکوہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں آخری مجمع تک چیخ مار کر کے روئے۔ اس نے وعدہ کیا تھا اماں ایسی قربانی دوں گا کہ زمانہ جب بھی یاد کرے گا روئے گا۔ اب آپ کے سامنے میں اسی بے شیر کی قربانی کا معجزہ بتانے لگا ہوں۔ اکثر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بنارس میں 10 محرم کا جلوس جو شاہراہ سے گزر رہا تھا، بنارس کاشی جسے کہتے ہیں، جلوس شاہراہ سے گزر رہا تھا 10 محرم کو۔ ایک ہندو عورت، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، بہت ضعیف،
جیسے یہ ضعیف ہمارے بنی اسد کے قافلے میں ہے نا، بچے بازو پکڑ کے لے کر کے آئے ہیں، مولا انہیں حیات دے، زندگی دے، صحت و سلامتی عطا کرے، کیا تڑپ ہے، آ گئے کہ نہیں ہمیں چلنا ہے، بیمار ہے، علیل ہے۔ ایک عجیب جذبہ ہوتا ہے، وہ ہندو عورت بوڑھی، چہرے پہ جھریاں پڑی، کمر جھکی ہوئی، بیٹھی بھی چند قدم چلتی تھک کے بیٹھ جاتی، چند قدم چلتی تھک کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جلوس کا انتظار کر رہی تھی، ایک بزرگ سیاہ لباس پہنے ہوئے جلوس کے آگے آگے۔ جب بھی سیاہ لباس پہن کے جلوسوں میں جانا تو یاد رکھنا دنیا کے اس تمام قوموں کی نظر تم پہ رہتی ہے، حسین کی مظلومیت کو گریبان چاک کر لیا کرو، ننگے پیر رہا کرو، حسین کی مظلومی کو دنیا تک پہنچاؤ، یہی تو عزا ہے۔ سیاہ لباس پہنے ہوئے جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ بوڑھی عورت پوچھتی، بھیا اتنا بتا دو میرے لال جلوس کتنی دور رہ گیا ہے؟ کہ بس وہ پیچھے آنے والا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی، کمر پکڑے ہوئے چند قدم چلی، بیٹھ گئی، چند قدم چلی، بیٹھ گئی، واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئی، آگے کہتی جلوس کتنی دور رہ گیا؟ کہ بس آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے۔ پھر وہ کمر پکڑے واپس چلی گئی، کئی دفعہ آئی اور گئی، آئی اور گئی۔ اس عزادار کو لے کے اپنے گھر گئی، گھر کا دروازہ کھولا، آ جاؤ گھر میں آ جاؤ، گھر کے اندر لے کے گئی۔ گھر میں صحن تھا، آنگن، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے، بچوں کا رونا کون برداشت کرتا ہے، یہ تو کربلا کی مائیں تھی تو سکینہ رو رہی تھی، وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پیاسا علی اصغر کو رباب نے کیسے بہلایا مجھے نہیں پتا، روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، یہ بیمار ہے؟ کہا نہیں بیمار نہیں، کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، کا کوئی اذیت؟ کہا نہیں، کہا اسی لیے تو بار بار پوچھ رہی تھی کہ جلوس میں کتنی دیر ہے، کتنی دیر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے سنا ہے کہ کربلا میں حسین بابا کا 6 ماہ کا بچہ مارا گیا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم محرم میں اپنے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس وقت تک پانی اور دودھ نہیں دیتے ہیں جب تک جلوس گزر نہیں جاتا۔ یہ بچہ صبح سے بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، اے بشیر علی اصغر، تیری غربت کو لاکھوں سلام، اور دنیا کی ہر قوم تیری مظلومی پر رو رہی ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سوگواروں یہ سارا منظر ہے، امام مظلوم کے سینے پہ شہزادہ علی اصغر ہیں۔ بنی اسد نے پوچھا مولا کیا دفن ہو گئی ساری لاشیں؟ امام نے روکے کہا نہیں، ابھی خالی لاشیں دفن نہیں ہوئی۔ کہا پھر کہا میرے ساتھ چلو۔ کہا کہاں؟ کہ سب لاشیں تو یہاں ہیں، کون سی لاش ہے؟ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ اسے لڑنے کے لیے جس پہ سب کو بھروسہ تھا، جو سب کی طاقت تھا، فرات کے ساحل پہ عباس۔ دیکھتے رہو، یہ سارا منظر آپ کے سامنے، فرات کے ساحل پہ بازو کٹائے ہوئے ایک لاشا ہے جس نے وصیت کیا تھا میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ مجھے بچوں سے شرم ہے اس لیے کہ بچے انتظار کرتے رہ گئے، میں پانی نہ پہنچا سکا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، لیجیے آپ کے سامنے بڑے قیامت کا منظر ہے۔ بنی اسد فرات کے ساحل پہ گئے، وہاں سے ایک لاشا اٹھایا، مگر لاشا دیکھنا آگے آگے تابوت ہوگا، مگر تابوت کے ساتھ 2 منظر اور ہیں، پتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کوئی زہرا سے پوچھے جو یہ کہے کہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی، اے عباس جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا اس کے بازو ہوا کرتے تھے، مگر اے میرے لال میرے تو بازو بھی نہ تھے۔ آگے آگے آپ کے سامنے قیامت کا منظر ہے۔ حسین جب فرات پہ بھائی کے پاس گئے تھے تو دایاں بازو اٹھایا تھا، بایاں بازو اٹھایا تھا، عباس کا سر زانوں پہ رکھا تھا، آواز دی تھی اے میرے شیر، مجھے یاد ہے جب تو آیا تھا تو یہی انگلیاں پکڑ کے چلا کرتا تھا، آج بھائی نے بھائی کے بازو اٹھائے ہیں۔ جس بازو پہ سب کو طاقت تھی وہی بازو فرات پہ کٹ گئے۔ خدا کرے کوئی بھائی یہ منظر نہ دیکھے جس نے بھائی کو زندگی بھر بھائی کہہ کے نہ بلایا، آقا کہہ کے بلایا تھا۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی ہاں یہی حق گریہ ہے۔ ارباب بڑی قیامت کا منظر ہے۔ غازی الفضل عباس سکینہ نے بہت یاد کیا ہے، ذرا دیکھو یہ فرات کے ساحل پہ جب گئے ہوں گے، اے بنی اسد کے لوگوں تم سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، جب تم فرات کے ساحل پہ گئے کسی بچے کے قدموں کے نشان تو نظر نہیں آئے؟ ارے بچہ جب خیمہ چل رہا تھا تو فرات
کو ہلا کے کہتا تھا عباس سلام سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، زینب کی چادر چھن رہی ہے، سلام ہمارا غازی سرکار وفا باب الحوائج پر، سلام ہمارا ام البنین کے شیر پر، سلام ہو علی کی دعا پر، سلام ہو آقا کی تمنا پر، مگر ہاں جنازہ بڑا ہے، مجھے نہیں پتا تراب خانی والے برداشت نہ کر پائے ہو، ہائے زینب شہزادی کا وہ مرثیہ، اے سجاد میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے، اللہ جانے بہن میں برداشت کیسے ہوا ہوگا، شاید اسی زخموں کا مرہم ہے، بی بی تیرے بھائی کی تربت بھول رہی ہے، یا زادار بنی اسد کے اس منظر کو یاد کر کے رو رہے ہیں، سوگواران امام مظلوم کربلا امام سجاد نے بنی اسد کو روک دیا، ٹھہر جاؤ، چوتھے امام تربت میں اترے، بہت دیر تک جب تربت سے باہر نہ آئے تو بنی اسد کے لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کیا، ایسا تو نہیں یہ ہمارا مدد کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ بڑی دیر سے تربت سے باہر نہیں نکلا ہے۔ اب جو بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا تو عجیب منظر تھا، لاش کے ٹکڑوں پہ رخسار رکھے ہوئے چوتھے امام بہت رو رہے تھے، آواز دی چچا جب تک آپ کے بازو سلامت تھے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی جو خیموں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ پاتا، جب سے آپ کے بازو کٹے ہیں بابا کی کمر جھک گئی تھی، ہائے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اے چچا نیزوں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، تانا دیا جا رہا تھا بلاؤ عباس کو، سکینہ نے بہت یاد کیا ہے، ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا بنی اسد کا یہ دل خراش اور دل سوز منظر جس کی آپ نے زیارت کر لی، اے میرے مظلوم امام، ہائے باعجاز امامت آ کے آپ نے کربلا میں لاشیں تو دفن کروا دی، مگر اس بہن کو سلام کرنے کا دل ہے جو بن بھائی کے ایک لمحہ رہ نہیں سکتی تھی، جو کربلا کا رخ کر کے آواز دیتی ہوگی بھیا بہن کو معاف کر دینا، بھیا سر پہ چادر بھی نہیں ہے جو بہن کفن دے پاتی، بھیا تجھے کربلا میں رلا رلا کے شہید کر دیا گیا، اے بھیا کربلا آباد ہو گئی، بہن کربلا بچانے شام جا رہی ہے، بھیا تم سب نے نو کے نیزہ پہ بہن کا علم دیکھو، ہائے سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ہے، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، سجاد غریب آپ نے باعجاز امامت کربلا میں بنی اسد کے ہمراہ لاشیں دفن کر دی، مولا اس منظر کو یاد کر کے یہ سوگوار بیٹھے رو رہے ہیں، مولا ہمیں اتنی حیات دے دینا تاکہ آئندہ سال پھر اس اہتمام میں شریک ہو سکے۔